وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں الف لام میم، الف لام میم کے کوئی معانی بیان نہیں کیے گئے، اتنا کہا گیا کہ اللہ عالم بمرادہ، اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات بیان کیوں ہوئے، ذکر کیوں ہوئے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کوئی معنی بیان نہیں کیے، کوئی مطالب، کوئی مفاہیم، کوئی تشریحات اس کی بیان نہیں کی، تو لہٰذا میں اس جستجو میں جانے نہیں چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اتنا تھوڑا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ اللہ عالم بمرادہ۔ اس بارے میں محدثین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے راز ہیں۔ حروف مقطعات کیوں ذکر ہوئے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی ایک راز ہے قرآن کریم میں کہ یہ لفظ کیوں آئے، یہ حروف کیوں آئے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جماعت کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ اللہ کے راز ہیں، اور حروف مقطعات سے صرف اللہ واقف ہے۔ نواب صدیق حسن خان نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ علامہ امام زمخشری نے کشاف میں بڑی باریک بینی سے اس کے بارے میں غور و خوض کیا، اور بہت سارے اس کی جہتیں بیان کی ہیں، بڑے اس کے نکات اٹھائے ہیں۔ جبکہ امام شوکانی نے فتح القدیر میں اس کی سب کی تردید کی ہے کہ یہ ساری ایسی باتیں اصل کوئی بات نہیں ہے۔ اس بات کے بعد کہ اللہ اس سے واقف ہے، اللہ جانتے ہیں، اس کے بعد سوچنا اور غور کرنا سارا بس ہے۔ ہاں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے قرآن کریم کے پڑھنے کی عظمت کیا ہے، قرآن مجید پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ایک حرف پڑھا جائے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف۔ تو وہاں آپ نے یہ فرمایا الف لام میم پڑھ کے، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں۔ ان 3 حروف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اتنی بڑی باعث خیر و برکت یہ کتاب مجید ہے۔ اور مفسرین نے بالخصوص علامہ ابن کثیر نے یہ بات کہی ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اعجاز وہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان عاجز آ جائے، انسان کی بصیرت، اس کی بصارت، اس کی عقل، اس کی فکر، اس کی دانش جواب دے جائے، اس سے آگے وہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ اور واقعی انسان کی بصیرت اور یہ دانش ہے کیا، اس کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو قرآن کریم کے یہاں جہاں بہت سارے اعجاز ہیں، وہاں یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان میں راز کیا اللہ نے بیان کیوں کی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور ویسے بھی جس صورت سے پہلے حروف مقطعات بیان ہوئے وہ بھی ایک اعجاز ہے۔ مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک معجزہ بیان ہو رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے
ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ حام میم، تنزیل من الرحمن الرحیم، معجزہ بیان ہو رہا ہے۔ قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ ہے، دنیا کی عام کتابوں کی طرح یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تو جتنی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ان سے بھی سب سے بہتر اور برتر ہے۔ ان کتابوں میں ترمیم ہو گئی، تعریف ہو گئی، لوگوں نے بدل ڈالا۔ اس کتاب مجید کا اعجاز یہ ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکے گا۔ عبارت بدلنی تو کیا، اس کا ایک لفظ میں ایک حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت جو ہے زبر زیر پیش، وہ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور مفسرین نے کہا کہ جہاں ان حروف مقطعات کا ذکر ہوتا ہے وہاں معجزے کا، اعجاز کا ذکر ہو رہا ہے۔ البتہ جن کے دلوں میں شرارت ہوتی ہے، خباثت ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی باتیں تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے الٹا چلنا ہوتا ہے، سیدھا تو چلنا ہی نہیں۔ اگر سیدھے چلیں تو وہ تو صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم انسانوں کو بچاتا ہے ان راستوں سے جن راستوں پہ چلنے والوں پہ اللہ کا غضب ہوا، جو لوگ گمراہ ہو گئے، ان راستوں سے بچاتا ہے صراط مستقیم۔ ان کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں زیغ، ٹیڑھ ہوتے ہیں، کجی ہوتی ہے، وہ لوگ یتبعون ما تشابہ، ان آیات کی، ان راستوں کی، ان اشاروں کی، ان نقطوں کی اتباع کرتے ہیں جہاں پہ مشابہت ہوتی ہے، یا فتنہ پیدا کرنے کے لیے یا کوئی تعویل ڈھونڈنے کے لیے تعویلات ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور میرے بھائی، بحیثیت انسان اور بالخصوص بحیثیت مسلمان جب اللہ کا فرمان آ گیا، پھر تعویلیں کیسی؟ مسلمان تو کہتی اس کو مسلم کا معنی ہے جھک جانے والا۔ اس نے سر بھی جھکا دیا، نگاہیں بھی جھکا دی، قلب و فکر بھی جھکا دی، اور اپنے پورے اعضاء کو بھی جھکا دیا، اللہ کے سامنے جھک گیا، وہ مسلم ہے۔ اور جو ڈٹا رہا، کھڑا رہا، اڑا رہا، ضد کی، جس نے کہا کہ آنا انانیت جس میں پیدا ہوگی، وہ مسلم کیسا؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔